مرتبہ امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں صحیح بخاری میں، 7 مرتبہ، ان کا عشق بھی دیکھیے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجه النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف بالصلاة فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ ينظر الینا وهو قائم كأن وجهه بركة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا ان نفتتن من الفرح برؤية النبي صلی اللہ علیہ وسلم فناقش ابو بکر على عقبيه ليصل الصف وظن ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم خارج الى الصلاة فاشار الينا النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اتموا صلاتكم وارخصوا۔ یہ حدیث کا مضمون سنا دیا آپ کو، بخاری مسلم کا۔ ابو بکر صدیق جماعت کرا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام نماز میں صف در صف کھڑے ہیں، جماعت ہو رہی ہے اور نماز کے دوران سب کی آنکھیں سجدہ گاہوں پر ہیں، نماز جاری ہے۔ آقا علیہ السلام نے افاقہ محسوس کیا، گھر کے دروازے کا پردہ ہٹایا اور دروازے میں کھڑے ہو کے دیکھنا چاہا کہ میرے غلام ابو بکر کے پیچھے کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ آ کے دیکھا، جماعت کا منظر دیکھا، حضور خوش ہوئے، مسکرا پڑے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کا مسکراتا چہرہ یوں لگا جیسے قرآن چل گیا۔ فہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی، اور ہم نے ارادہ کر لیا کہ حضور کا دیدار 3 دن ہو گئے تھے حضور کو دیکھا نہیں تھا، حضور کے دیدار کی خوشی میں نمازیں توڑ دیں، حضور کے دیدار کی خوشی میں نمازیں توڑ دیں، ارادہ کر لیا۔ اب 1 منٹ ذرا رک کر غور کیجیے، آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں مسجد نبوی کی زیارت کی ہے، ریاض الجنہ کے مقام پر نماز ہو رہی ہے، یہ سامنے قبلہ ہے۔ آپ ذرا ریاض الجنہ کا نقشہ رکھیں، جب وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو حضور کی جالی مبارک، آپ کا حجرہ مبارک اور دروازہ جہاں آقا علیہ السلام کھڑے تھے پردہ ہٹا کر، وہ ایکسٹریم لیفٹ پر ہے، ایکسٹریم لیفٹ پر ہے، وہاں مسجد کی حد ختم ہو جاتی ہے، اس ایکسٹریم لیفٹ پر پردہ ہٹا کے حضور علیہ السلام کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام کی آنکھیں سجدہ گاہوں پر ہیں جیسے نماز میں حکم ہے، تو ایکسٹریم لیفٹ پر کھڑے ہوئے دوران نماز صحابہ نے حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ کیسے دیکھ لیا، حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ ایکسٹریم لیفٹ پر کیسے دیکھ لیا۔ اب میں آپ کو ایکسرسائز کراتا ہوں، آپ چہرہ مت موڑیں، سیدھا دیکھیں، اور آخری بائیں طرف بیٹھے ہوئے آدمی کا کچھ چہرہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ دیکھیں اینڈ رائٹ اور لاسٹ لیفٹ کا کوئی چہرہ مسکراتا نظر آ رہا ہے؟ پیچھے بھی بتائیے، چہرہ موڑے بغیر کوئی ایکسٹریم لیفٹ رائٹ پہ نظر آتا ہے؟ آپ کو کوئی نظر آتی ہے اس طرح؟ جب کوئی آدمی چہرہ موڑے بغیر ایکسٹریم رائٹ اور لیفٹ کے چہرے کو دیکھ ہی نہیں سکتا، صحابہ کرام نے دوران نماز کیسے دیکھ لیا کہ حضور مسکرا رہے ہیں اور تبسم فرما رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کر لیا حضور کے دیدار کی خوشی میں نمازیں توڑ دیں۔ کیسے دیکھ لیا؟ سوائے اس کے کوئی اور پاسبلٹی ہے کہ جب پردہ ہٹا اس کی آواز آئی، اور شارحین حدیث بیان کرتے ہیں یہ وجہ بھی ہے کہ جب پردہ ہٹا آقا علیہ السلام کے چہرے سے نور نکلا اور نور سے مسجد نبوی میں شعاعیں پڑی اور روشن ہو گئی اور پردے کی آواز آئی، اور صحابہ کرام سمجھ گئے کہ حضور باہر دروازے پر آ گئے ہیں۔ جب یہ سمجھ آ گئی کہ ہمارے آقا دروازے پر آ گئے ہیں، صحابہ کرام تو نمازیں بھول گئی، قبلے کے رخ بھول گئے، اور سمت کعبہ ادھر تھی، وہ بے ساختہ عشق رسول میں ان کے چہرے مر گئے اور حضور کو تکنے لگ گئے۔ نماز پڑھ رہے تھے اور سب حضور کو تکنے لگ گئے، امام ادھر کھڑا ہے، کعبہ ادھر ہے، اور سب عاشقوں کے چہرے ادھر مڑ گئے ہیں۔ یہ نماز ہو رہی ہے صحابہ کی۔ آپ تو سوچتے ہیں کہ نماز میں خیال نہیں آنا چاہیے اللہ کے سوا کسی اور کا، بھائی خیال تو دور کی بات ہے، وہ کعبے کی سمت چھوڑ کر دیدار مصطفیٰ میں غرق ہو گئے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کے لفظ دیکھیے، وہ کہتے ہیں فَحَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ارادہ کر لیا کہ حضور کے دیدار کی خوشی میں نمازیں توڑ دیں۔
نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ نماز ہوتی رہے گی، آج حضور کا مکھڑا سامنے ہے، جی بھر کے تک لین دے۔ اب صحابہ کرام کا مسلک محبت بتا رہا ہوں، صحابہ کرام کا مشرب عشق بتا رہا ہوں۔ ارے صحابہ کا نام لینے والوں، اگر صحابہ کے سچے غلام ہو تو صحابہ کے مشرب پہ چلو، صحابہ کے طریق پہ چلو، جو نماز کے دوران بھی مصطفیٰ کا عشق نہیں چھوڑتے، اور کعبہ چھوڑ دیتے ہیں پر حضور کا مکھڑا نہیں چھوڑتے۔ اور یہ تو مقتدیوں کا حال تھا صحابہ کا۔ اب ذرا امام کا حال بھی سن لیں، سیدنا صدیق اکبر، انہوں نے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں باہر، انہوں نے مصلی چھوڑ دیا۔ اب مجھے پورے قرآن میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سمجھ لیں میری باتیں کچھ پلے باندھ لیں پکی کر کے، پورے قرآن میں اور حدیث کے پورے لٹریچر میں، کل حدیث کی کتابوں میں، لاکھوں حدیث میں، شاید اللہ کی توفیق سے میں نے اب تک جو حدیث کا کام کیا ہے کم و بیش 3 سے 4 لاکھ حدیث میری نظر سے گزر چکی ہے، الحمدللہ علی ذالک، حدیث نعمت ہے۔ 3 سے 4 لاکھ حدیث الحمدللہ تعالی، میں ان گناہگار آنکھوں سے شرف ہوا کہ حدیثوں کو پڑھ چکا، میں نے لاکھوں حدیث کے ذخیرے میں، اور اگر کسی اور نے دیکھا ہو تو مجھے بتا دے، میں اپنا مشرب تبدیل کر لوں گا۔ پورے حدیث کے لٹریچر میں کہیں آقا علیہ السلام نے کسی ایک مرتبہ بھی فرمایا ہو اگر میں باہر نکل آؤں تو مصلی چھوڑ دو، میرے لیے مصلی خالی کر دو، کبھی فرمایا ہو؟ تو حضور نے تو حکم ہی نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق کس کے حکم پر مصلی چھوڑ رہے تھے؟ حضور نے تو فرمایا ہی نہیں، نہ قرآن میں حکم نہ حدیث میں حکم، ایک حدیث نہیں جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو اگر تم نماز پڑھ رہے ہو میں آ جاؤں تو مصلی چھوڑ دینا، حکم ہی نہیں ہے، نہ خدا کا نہ رسول کا۔ ابو بکر صدیق نے کس کے حکم کی تابع داری کی؟ قرآن حدیث کا حکم نہیں تھا تو کس کا حکم تھا؟ حکم عشق تھا، حکم، بولیے حکم عشق تھا۔ یہ میلاد مصطفیٰ ہے، یہ پیغام دینا حضور کے عشق کا، محبت کا، اور مردہ دلوں کو حضور کی محبت سے پھر زندہ کرنا، مردہ روحوں کو عشق مصطفیٰ کی آگ لگا کر پھر زندہ کرنا، اس کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ ایک ٹرم ہے، ایک نام ہے، ایک بہانہ ہے حضور کے عشق کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، اور یار کا تذکرہ چھیڑنے کا، یار کی باتیں کرنے کا، یار کی داستان چھیڑنے کا۔ یار کا عشق جن کے پاس نہیں ان کا کچھ بھی قبول نہیں۔ صحابہ کا مشرب یہ کہ حضور نے دیکھا ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا تو آپ نے اشارہ فرمایا ابو بکر نہیں، جاری رکھ، اتموا صلاتکم۔ اب صحابہ کے رخ پھر گئے، ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا۔ اب چاہیے تھا نا کہ آقا علیہ السلام فرماتے تمہاری نمازیں ٹوٹ گئیں، دوبارہ پڑھو، چاہیے تھا فرماتے دوبارہ پڑھو، نہیں فرمایا، فرمایا ان اتموا صلاتکم۔ چہرے بے شک مڑ گئے پر غیر کی طرف تو نہیں مڑے نا، میری طرف مڑے ہیں، نمازیں قائم ہیں، ان اتموا، پوری کر لو، جاری رکھو، پوری کر دو۔ اگر غیر کی طرف مڑے ہوتے چہرے تو نمازیں ٹوٹ جاتی، حضور کی طرف مڑے، فرمایا نمازیں پوری کر لو۔ اسی طرح آگے آئیے، یہ بھی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، قبیلہ بنو عمرو بن عوف کا ایک جھگڑا تھا، مصالحت کروانے کے لیے، آربیٹریشن کے لیے تشریف لے گئے، آربیٹریشن کے لیے۔ نماز کا وقت ہو گیا عصر کا، صحابہ کرام نے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرائیں، نماز شروع ہو گئی، نماز جاری تھی، دوران میں آقا علیہ السلام آ گئے، دوران نماز آقا علیہ السلام آ گئے۔ اب اگلا سوال پھر ذہن میں رکھ لیں، حکم یہ ہے اگر نماز جاری ہے اور کوئی آ جائے تو آخری صف میں جہاں جگہ ملے وہیں جوائن کرے۔ اتنا مسئلہ آپ جانتے ہیں یا نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں پیچھے تک، جانتے ہیں یہ مسئلہ؟ کیا یہ اجازت ہے
اگر کوئی بعد میں پہنچے تو صفوں کو چیرتا ہوا اندر سے گزر کے لوگوں کو ہٹا ہٹا کر پہلی صف میں جا کھڑا ہو. کیا یہ طریقہ ہے شریعت کا؟ ہاتھ سے بتائیں ہے؟ نہیں. حکم تو یہ ہے، حکم تو یہ، مگر یہ ہر ایک کے لیے ہے، مصطفیٰ کے لیے نہیں. اس لیے کہ اگر دوسرا آدمی صفوں کو چیر کر گزرے گا تو لوگوں کا دھیان اس کی طرف جائے گا. اس لیے جب آؤ تو پیچھے جو آخری صف پہ جگہ ملے جوائن کر لو. آقا علیہ السلام آئے تو چاہیے تھا نا کہ آخری صف کو جوائن کر لیتے، ایسا نہیں کیا. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، متفق علیہ، آقا علیہ السلام نے صفوں کو چیرنا شروع کر دیا، صفوں کو چیرنا شروع کر دیا، کراس کر کے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے صفوں کے اندر سے گزر کے آگے پہلی صف تک پہنچ گئے. اب جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام گزر رہے ہیں، انہوں نے ابو بکر صدیق کو بھی اطلاع کرنا چاہیے کہ ابو بکر حضور آ گئے ہیں. آئے ہائے، اب کیا کریں؟ نماز پڑھ رہے تھے، بول نہیں سکتے. کیا نماز بول نہیں سکتے؟ آقا صفوں کو چیر کے گزر رہے ہیں تو صحابہ نے کیا کیا؟ تالیاں بجانی شروع کر دی. نماز میں تالیاں بج رہی ہیں. کبھی ایسا قصہ بھی کبھی سنا دیکھا؟ نماز میں تالیاں بج رہی ہیں. بولیے بولیے، میں آپ کو بخاری مسلم میں نماز میں تالیاں بجانا دکھا رہا ہوں. کسی اور کے لیے نہیں جائز، ایک مصطفیٰ کے لیے جائز. نماز میں تالیاں بجا رہے ہیں ایسے 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 ایسے. حدیث کے لفظ ہیں والناس فی الصلاۃ فدخلت حتی وقف فی الصف فصفق الناس. صحابہ کرام تالیاں بجانے لگے. وکان ابو بکر لا یلتفت بصلاۃہ، جب انہوں نے تالیاں بجائیں تو سیدنا صدیق اکبر ایسے غرق تھے، نماز میں مست تھے کہ تالیوں کو سنا ہی نہیں. انہوں نے وہ نماز میں بس پڑھاتے رہے. جب انہوں نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے سنا ہی نہیں، فلما اکثر الناس التصفیق، انہوں نے تالیاں اور زور سے شروع کر دی، اور زور سے شروع کر دی تالیاں نماز میں. فلما اکثر الناس التصفیق، جب انہوں نے تالیاں زور زور سے بجائیں، التفت، صدیق اکبر نے مڑ کے دیکھا نماز میں، وہ کی ہو گیا. تو سمجھ میں آئی یہ نماز ہو رہی ہے صحابہ کی، کہ نماز ہو رہی ہے صحابہ کی. ارے تم کیا جانو عشق والوں کا شیوا کیا ہے، تم کیا جانو صحابہ کا مسلک کیا تھا، تم کیا جانو صحابہ کا مشرب کیا تھا. میں جو پوری دنیا میں حضور کے عشق کے ہوکے دیتا ہوں اور حضور کے عشق کے نغمے گاتا ہوں اور ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی یاد کراتا ہوں، میں کوئی دیوانہ ہوں قرآن و سنت کے خلاف کرتا ہوں؟ ارے میں نے زندگی بھر صحابہ کا مشرب دیکھا ہے، اسی ریت کو چلاتا ہوں، اسی ریت کو چلاتا ہوں. اور میرا مشن زندگی کا، میرے جینے کا مقصد یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ کے ترانے اتنے بجے ہیں کہ گائے گانے شہنائی ہو مصطفیٰ کے. یہ نوجوان نسل جنہیں لا علمی اور جہالت کی وجہ سے، جس میں والدین کا بھی قصور ہے، والدین کا قصور ہے، ہمارے علماء کا ہے، خطباء کا ہے، ہم سب کا ہے، جو بہکا دیے گئے اور عشق اور محبت کی داستان مصطفیٰ سے کٹ گئے. میں چاہتا ہوں پلٹ کر پھر وہ حضور کی محبت کے مرکز پہ آ جائے. تو حدیث کے لفظ ہیں جب صحابہ نے تالیوں کی حد کر دی، زور زور سے تالیاں بجا لی، تو التفت، میں بخاری مسلم کے لفظ بول رہا ہوں، تب صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، پوچھا خیر ہے کیا ہو گیا؟ جب مڑ کے دیکھا تو فارا رسول اللہ، جب مڑ کے دیکھا تو سامنے میرے آقا کھڑے تھے، حضور کھڑے تھے، حضور کھڑے تھے. جب آقا کو دیکھ لیا تو مسلح چھوڑ کر پیچھے دوڑے. یہ سارا منظر میں کسی غزوہ کا، میدان جنگ کا، گلی کوچے کا نہیں بتا رہا، یہ نماز با جماعت کے اندر کا منظر بتا رہا. آپ اور ہم کن نمازوں کے لیے پڑھتے ہیں؟
مڑ کے دیکھا مصلی چھوڑ کے ہٹنے لگے. فاشار الی رسول اللہ ان امکث مکانک. حضور نے روکا, اشارہ کہ ابو بکر مصلی نہ چھوڑ, نماز جاری رکھ. حکم دیا ان امکث مکانک, مصلی نہ چھوڑ, ابو بکر نماز کو جاری رکھ. ورافع ابو بکر یدئی فحمد اللہ علی ما امر رسول اللہ من ذلک. آپ نے ہاتھ اٹھائے, میرے مولا تیرا شکر ہے, تیرے محبوب نے مجھے اس قابل سمجھا. تیرا شکر ہے, تیرے محبوب نے مجھے یہ شکر ادا کر کے پھر مصلی چھوڑ دیا.